وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمنت بالله صدق الله العظيم.
کدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو کدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے گا جسے تو رہا کر دے میرے مالک تیری مرضی تب جائے گا سے کیا کر دے کبھی ماں کبھی منی کبھی ملتے میں یوسف کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تیری مرضی دنیا سے کیا کر دے مختصر حمد و صلاۃ بعد درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم تیرے اور میری دیانی بہار کا جٹا دے پیر رب دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت ذات واسطے سامعین محترم اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ رب العالمین نے اس پرفتن دور کے اندر سانو اپنے گھر کا مہمان بنایا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ رب العالمین نے سب سارے انسان بنایا انسان سے بے شمار آ گئے لیکن اللہ خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ پاک نے سب سارے مسلمان بنایا اور ان ساری چیزوں کو ود کے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق کائنات نے سب سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا جس طرح کے رمضان المبارک کے آخری خطبہ کے اندر ہمارے سامنے میں ایک سبق سنایا کا موضوع ہے کہ آیا سی کہ جہنم سے آزادی کے اسباب اوکے ایسے عمل نہیں جو عمل کرن کے بعد اللہ پاک سے وہ جہنم تو آزاد کر کے جنت کا مہمان بنا دیں گے اللہ اکبر ہر بندہ اس کوشش کرتا ہے کہ یار میں جہنم تو بچ جاواں مومن نے کوشش کرتا ہے یار میں جہنم تو بچ جاواں نمازی کو کچھ نہیں ابھی تو نماز کیوں پڑھنا ہے آنا یار اس واسطے پڑھنا ایک کوئی طلب ہے کہ میں جہنم کو بچ کے جنت میں چلا جاواں رمضان گزرا روزے دار کو پوچھا نہیں تو روزے کیا حکم ہے آمدہ یار ایک کوئی طلب ہے کہ میں جہنم کو بچ کے جنت میں چلا جاواں اللہ اکبر زکات ادا کرنے والے کو کچھ نہیں یار تو زکات ادا کیوں کرنا ہے آمدہ یار ایک کوئی طلب ہے میں جہنم کو بچ کے جنت میں چلا جاواں اس طرح جناب حج کرنے والے کو کچھ نہیں کہ حاجی صاحب تسی 7-8 لاکھ روپیہ لگا کے حج کیتی ہے وجہ کی ہے آندا یار ایک کوئی طلب ہے کہ میں جہنم کو بچ کے جنت میں چلا جاواں ہر بندہ مومن یہی خواہش لے کے ہوتا ہے کہ یار میں جہنم کو بچ کے جنت میں چلا جاواں اور واسطے میں تانوں پچھلے جمعہ دن پر دن چیزاں دسیاں صحیح کہ رہی ہیں کہ سانو جہنم کو بجا کے جنت کا مہمان بنا دیندیاں وہ پہلی چیز دسی کہ اللہ دی توحید کا دل و دل اقرار کرنا ہے اللہ دی توحید نو دل و دل مننا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات مارا بھی کھانیاں نے لیکن اللہ دی توحید نو نہیں چھوڑنا ٹپیاں کوڑیاں دی لیٹنا پوے تے لیٹ جانا ہے اللہ دی توحید نو نہیں چھڑنا سوڑی چڑھنا پہ جاوے تے چڑھ جانا ہے اللہ دی توحید نو
نہیں چھڑنا، جہاد کرنی پڑے تے کر لینی ہے لیکن اللہ دی توحید نو نہیں چھڑنا، ازمائشاں آ جاون برداشت کر لینیاں نے لیکن اللہ دی توحید نو نہیں چھڑنا۔ یہی موضوع سی اللہ اکبر کے جنہ لوگوں نے اللہ دی توحید نو دلوں اللہ دی توحید کا اقرار کیتا تے اللہ دی توحید نو منیا، اللہ پاک فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ النار کہ میں اللہ انہاں تے جہنم دی آگ کو حرام کر دینا۔ تے دوسرا عمل تہاڈے سامنے میں بیان کیتا سی تقوی، اپنے دل کے اندر اللہ دا ڈر لے کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا بندہ کل قیامت والا دن ہویا تے اس حال دے نال اللہ دے سامنے ملاقات ہوندی ہوگی کہ انہیں جڑا بھی عمل کیتا صرف اللہ واسطے کیتا، اللہ کو اور تقوی اختیار کیتا، فرمایا او بندہ داخل الجنہ جنت وچ داخل ہو گیا، یعنی جہنم دی آگ اس سے حرام کر دی گئی۔ اور تیسرا عمل تو دسیا اخلاص، جڑا بھی کام کرنا ہے اخلاص نال کرنا ہے، دل وچ اللہ دا ڈر ہونا چاہیے تے یہی ہونا چاہیے جڑا بھی میں عمل کر رہی ہوں اللہ کی رضا واسطے کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر دے واسطے میں تانوں تین بدبخت بندے دسے سی کہ جنہاں دی وجہ تو جہنم دی اگ نوں بھڑکایا جائے گا۔ پہلا وہ بدبخت قاری قرآن عالم دین ہوئے گا تے ریاکاری کرتا رہیا، دل وچ اخلاص نہیں سی۔ تے دوسرا بندہ وہ اللہ اکبر مجاہد جہاد کرنے والا، حضرات اگر دل وچ ریاکاری ہے تے پھر یہ عمل کسے بھی اللہ اکبر کم کا نہیں ہے۔ تے تیسرا بندہ ایسی نبی پاک دی امت دا صحیح مال بڑا ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، لیکن کل قیامت والا دل ہوگا ذلیل ہو جائے گا، وجہ کی دل وچ اخلاص نہیں، دل وچ ریاکاری، اللہ پاک فرماتے ہیں تو جہنم وچ تینوں داخل کر دیتا جائے گا۔ آؤ آج دا کی موضوع جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ بیٹھے محبت نال ذوق نال شوق نال آقا اسلام دی ذات تے پاک پڑھ رہے ہیں، جڑے میرے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک کی حدیث پاک اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک دن دے اندر میری ذات 100 مرتبہ درود پڑھ گئے تے اون دی حاجتاں دنیا دے اندر ایک دن دے اندر پوریاں کر دتیاں جاندیاں نے اور 70 حاجتاں کل قیامت والا دن اللہ پوریاں کر دے گا۔ عقیدہ لے کے بیٹھنے سجد لے کے بیٹھنے کسی نیکیاں کمان آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں او مومنو ایمان والے ہو تسی اپنے آپ کو اپنے اہل بجال جہنم دی اگ تو بچا لینا ہے۔ آئیے ذرا تیرا عمل تے چوتھا عمل دسنا چاہنا ہے۔ اللہ کا قرآن نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا کی عمل کرنا فرمایا اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسرا کام کی فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ حضرات اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک ساڈے تے جہنم دی اگ نوں حرام کر کے ساڈے تے جنت واجب کر دین تے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اطاعت الہی کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت دی سب تو بڑی ڈیمانڈ کیڑی ہے؟ سب تو پہلے ڈیمانڈ کیڑی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اطاعت کرنی ہے، میرے سامنے کسی کو شریک نہیں بنانا، میرے سامنے کسی کو شریک نہیں کرانا۔ اللہ کی سب تو بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں حضرات اگر اسی اللہ کی توحید کا اقرار کرن تو بعد اگر پھر بھی اللہ کے نال شریک بناواں گے تے پھر اسی کامل مومن نہیں ہو سکتے، اسی جنت وچ نہیں جا سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث سے پاک ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کی فرمایا من
مات یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ کہ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اللہ دے نال شریک نہیں بناتا لا یشرک شریک نہیں بناتا فرماتا دخل الجنہ جنت وچ داخل کر دتا جاندا ہے اور کائنات دے لوگوں اللہ دی اطاعت دی سب تو پہلی ڈیمانڈ تے بڑی ڈیمانڈ ہے اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا آئیے سر جب اللہ دی توحید نو تھا بنایا مشکلات آ جائے پریشانیاں آ جائے اگر گھروں میں نکلنا پڑے تو نکل جائے لیکن اللہ دی توحید نو نہیں چھڑنا ہے اللہ پاک کا قرآن ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جڑے لوگوں نے ان الذین بے شک جڑے لوگوں نے قالوا یا رب اللہ ساڈا رب ہے ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے پریشانیاں نہیں دیکھیاں اپنے رشتہ داراں نوں نہیں دیکھا اپنے یاراں تے بیلیاں نوں نہیں دیکھا چھڈ دیتا اپنے گھراں نوں چھڈ دیتا تے توحید دی گل آئی اپنے ماں باپ نوں چھڈ دیتا تے توحید دی گل آئی بیوی تے بچے بھی چھڈ دیتے تے توحید دی گل آئی ثم استقاموا ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ انہاں دے فرشتے رسول کرنا اللہ تخاف ولا فرماتے ہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے اللہ تخاف ولا تحزنوا وابشروا فرماتے ہیں اللہ واسطے خوش رہیے یہ مشتاق ابشروا بالجنۃ التي اللہ پاک فرماتے ہیں جنت کی خوشخبریاں سنانا اللہ جنت کے لیے فرمایا کنتم توعدون کہ جڑی جنت ہے اللہ نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے پتہ چلیا اللہ کے قرآن کی اس آیت تو میرا بندہ اللہ کی توحید نو اپناتا ہے تو پھر ثابت قدم ہو جاتا ہے اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر کے جنت کا مہمان بنا دے ہیں آئیے دوسری بات سنیے اللہ کے قرآن کی اس آیت کے حصے کا دوسرا مفہوم سنیے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی اللہ کے محبوب پیغمبر کی اطاعت کیویں کرنی ہے جڑے کماں تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے روک دیتا ہے رک جانا ہے جڑی جگہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے روکیا تے رک جانا ہے تے جڑی چیز دا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا او کر لینا ہے آئیے اللہ تو کریے اللہ اکبر تیرے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسنا چاہنا کہ جن اللہ کے محبوب کی اطاعت کی اللہ نے انعام کی دیتے میرے اور تیرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال جہادی رسول اللہ کے محبوب کے یار نے اللہ کے محبوب نے جہاد والا سفر شروع کر دیا شام کی طرف اللہ اکبر تو سفر طے کر دیا اللہ کے محبوب پیغمبر تھک جاتے ہیں میرے نبی دے یار بھی تھک جاتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے یاراں کو حکم دے دے او میرے یارو ادھر خیمے لگا لو آرام کر لیے اللہ کے محبوب پیغمبر دے یاراں نے خیمے لگائے آرام کرنے واسطے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یار کا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عمر میری گل سن حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے قریب آئے فرمایا عمر میری گل سن اسی آرام کریں گے تو او اونچے پہاڑی کے ٹیلے تے اپنے گھوڑے کو دوڑا کے لے جا تے اوتھے جا کے ساڈی رکھوالی کرنی حفاظت کرنی اللہ اکبر اگر کوئی لشکر آندا ہے حملہ کرنے واسطے سانوں دسنا نبی پاک علیہ السلام نے یہ گل کی تے اپنے خیمے دے اندر تشریف لے کے چلے گئے میرے نبی دا یار اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کے سوار ہوئے نے سواری نے دوڑانا شروع کر دیتا دوڑاتے اس اونچے پہاڑ سے لے کر کے چلے گئے دسنا چاہنا وا پوائنٹ نوٹ کریا دی اللہ اکبر اللہ دے نبی کی اللہ دی اطاعت کیویں کرنی نبی دا یار ہے اپنی سواری نے دوڑا کر کے اس اونچے پہاڑ ٹیلے پہ لے کر کے چلا گیا اور جا کے کھڑا ہو گیا سواری تو اترا نہیں ہے یار میں تے یہ پوچھنا اللہ کو پتہ یاد ہی میری کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کے نبی کی میں سواری کو اترنا بھی ہے کہ نہیں
اتنے نہیں سواری کو آندا یار اگر میں واپس جانا تے اللہ دے نبی سو گئے ہونے نے میں کیویں نیند نو خراب کراں ہائے میرے نبی دے یار کتنی عظمت والے میرے نبی دے یاراں نے گوارا نہیں کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی نیند نو خراب کیتا جائے تے اللہ دے نبی علیہ السلام دے یاراں دا تقاضا محبت دا ویکھو ایمان دا تقاضا دیکھو اپنی سواری تو بھی نہیں اترے کہ اللہ دے نبی دی نافرمانی نہ ہو جائے پوری رات اس اپنی سواری تے کھڑے رہے ستے بھی نہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی دی نیند نو بھی خراب نہیں کیتا حضرات دو کرنا جو دن ہویا تے واپس اللہ دے محبوب پیغمبر بلا گئے اکھاں سجیاں نے سر ہو جانا اکھاں نیند دے نال تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام پوچھدے نے اور میرے پیارے یار عمر مینوں انج لگدا ہے کہ یہ ساری رات تو سواری تے سوار رہی ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر کی گل نہیں ہے ساری رات میں سواری تے سوار رہی ہوں میں سواری تو نہیں اترا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے یار میرے کو دعا کے پوچھ لینا اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں یہ سوچیا کہ اللہ دے نبی کی نیند نہ خراب ہو جائے اللہ پاک اللہ دے نبی پاک فرماتے ہیں میرے یار تیرا عمر اللہ اتنا پسند ہے اللہ پاک نے جنت کے 8 دروازے تیرے واسطے کھول چھوڑے نے اور دوسرا انعام تیرے واسطے اللہ پاک تیرے تے راضی ہو گئے نے اللہ دے نبی دی اطاعت کرن دا انعام کی ہے اللہ پاک اللہ خود میرا بندہ اللہ دے نبی دی اطاعت کر دے اللہ پاک دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے یار تو پوری رات اپنی سواری تو نہیں اترا اللہ نے تیرے واسطے انعام رکھ چھڑیا ایک انعام کہ اللہ تیرے تے راضی ہو گیا دوسرا انعام کہ اللہ نے 8 دروازے تیرے واسطے جنت دے کھول دیتے ایک رات ایک صحابی پہرا دے رہے اللہ کی قسم ہے اللہ انہیں سے راضی ہو جائے ایک صحابی ایک رات اللہ کے نبی کا پہرا دے صحابہ اکرام کا پہرا دے اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دے کہ بندہ اپنے آپ کو مثالی انسان کے مسلمان بناوے ایک رات اللہ راضی ہو جائے گا بندہ 3 رات شب و روز اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرے جس ہوتی کتنی عظمت ہے کتنی شان ہوئے گی اور اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام سنتے جانا ہے اللہ خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب کے سورۃ النساء ذکر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم اللہ پاک نے اپنے قرآن میں فرمایا بندہ میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے میں اللہ کو جنت دینا تے جنت عام نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جنت او دینا جن دے جھلوں نہراں چلدیاں نے کہ اللہ کو پر فیا خالدون تے اون دے وچ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اللہ دی اطاعت تے اللہ دے نبی دی اطاعت جڑا بندہ کر دے اللہ اکبر دے اندر انعام اللہ پاک کو دے چھوڑ دے گی اللہ کے نبی دی اطاعت کرنی ہے اور پھر دوسری حدیث پاک سنا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک صحابی رسول آیا مسجد نبوی اللہ اکبر دروازے سے بیٹھ گیا وجہ کی اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جن کی جگہ ملی اتنے بیٹھنا چاہیے صحابی رسول آیا جتیاں والی جگہ سے بیٹھ گیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجلس بیٹھ جا اور صحابی رسول جتیاں والی جگہ پہ بیٹھ گیا اللہ کے محبوب پیغمبر خطبے تو فری ہوئے نے یہ اطاعت نبی اسلام کا فوراً آڈر آ گیا اجلس بیٹھ جا اور صحابی رسول جتیاں والی جگہ پہ بیٹھ گیا نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی تھی اللہ کے محبوب خطبے تو فری ہوئے فرمایا او میرے یار میں تمہیں کیسی اجلس سے بیٹھ کر چھوڑ جا اٹھے ہو کے بیٹھ جانا اللہ کے محبوب پیغمبر جی اسی اطاعت کرنی ہے سانو سبق یہ ملے جنہوں تواڈی گل آتی نہ سی ایک قدم اگے آ سکنے نہ ایک قدم پیچھے جا سکنے یہ صحابہ کی اطاعت تے پاک پیغمبر کی اطاعت کی تھی صحابہ کرام نے اگر بتالے چک والے تسی بھی چاہتے ہو اسی جنت کا مہمان بن جائیے یہ حقیقت ہے اللہ پاک کی اطاعت
کرنی ہے اللہ دے نبی دی اطاعت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی دی سنتاں نال پیار کرنا ہے اللہ دے نبی دی سنتاں نال بھی پیار کرنا ہے اللہ پاک دے حکماں دی وفاداری کرنی ہے اللہ دے حکماں نو بھی مننے تے پھر جنت دے مہمان بن جاواں گے آؤ ذرا اللہ قرآن فرمایا الذین آمنوا انفسکم وأہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم دیا تو محفوظ کرنا ہے محفوظ کیا کرنا ہے اللہ کو پڑھنا ہے اپنے نبی کی اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور ذرا پھر تھوڑا ایمان کے ذوق کا رکھتا دیوان اللہ کو پڑھنا کہ آقا دینا جنہ نے اپنا یا سندا جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا بڑا بندہ دنیا دے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا کہ اللہ کے نبی دے نال ہوئے گا آقا دینا جنہ نے اپنا یا سندا جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا ساتھ دنوں سونے کا نصیب ہو گیا اللہ سنیا جڑ جاتے ہیں قبولیت کا ٹائم ہے اللہ درجے دے والے فقیر طالب علم دعا کرنا چاہتا ہے اللہ سنوبت قیامت والا دن ہوتے اللہ دے نبی کا ساتھ نصیب ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرتے جانا ساتھ دنوں سونے کا نصیب ہو گیا بڑا روح کا کمال ہو گیا بڑا روح کا کمال ہو گیا جنور نفس کی پکار ہوئی تھاؤ تھائی کام دے سارے ہون گے بارے اللہ دے پیارے سونے حبیب نو اس محمد دا ہوتے ہی خیال ہوئے گا لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نو کیڑی امت دا خیال ہوئے دنیا تے رہ کے اللہ کے محبوب پیغمبر دی اطاعت کر دے اللہ دی اطاعت کر دے اللہ دی اطاعت لازمی ہے اگر چاہتے ہو کہ جہنم دی آگ تو محفوظ ہو جائے اللہ کے رسول دی اطاعت لازمی ہے اللہ دی اطاعت کرنا لازمی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر دی اطاعت کرنا لازمی ہے ٹھوکے نعرے نہیں چلتے جدو اطاعت دی بات آ جائے ایویں دیا گلاں نہیں چلدیاں کہ میں محب رسول میں توحید پرستا میں عشق رسول نہ ٹھوکیاں گلاں نہیں کرنیاں یہ بات اللہ دی اطاعت دی آ جائے کٹ جانا مر جانا لیکن اللہ دی اطاعت کو تھامے رکھنا اللہ دی اطاعت نہیں چھڑنی اللہ کے محبوب پیغمبر دی اطاعت نہیں چھڑنی اللہ اکبر میں بڑا ہی محب رسول داڑھی سنت کے مطابق نہیں کادا محب رسول ہے کادی اطاعت کیتی ہے میں عشق رسول پانچ وقت نمازی کوئی نہیں میں محب رسول قرآن دی زندگی اندر تلاوت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ میں بڑا جناب اللہ اکبر مومن بڑا ڈرنا لیکن زندگی اندر توحید کوئی نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے اچھا لوا میرا بندہ چاہتا ہے کہ میں جہنم دیا تو محفوظ ہو کے جنت میں چلا جاواں اللہ کے نبی دی اطاعت کرنی ہے اللہ دی اللہ اکبر حکمات کی فرما برداری کرنی ہے جتوں اللہ نے منع کر دیتا ہے رک جانا ہے جتوں اللہ نے چیزاں حرام کر دیتی ہیں رک جانا ہے اج ساڈا معیار کی تو میرے پتر ادھر دیکھو ساڈا اج کی معیار ہے اللہ اکبر اسی کی اطاعت کیتی اللہ خالق کائنات کی اطاعت کیتی اللہ کے نبی اسلام دی اسی تے پکے دلوں توحید پرستی کوئی نہیں کی اطاعت کیتی ہے ساڈیاں زندگیاں نہ بدل سکیاں رمضان آیا اسی اللہ دی اطاعت نہ کر سکے رمضان چلا گیا زندگیاں گزر جان گیا اے منٹ سیکنڈ چلے جان گے اگر اسی اپنی زندگی اندر تبدیلی نہ لے کے آ سکے کی فائدہ ایسی زندگی کا کی فائدہ ایسے مسلمان کلوان کا اگر اسی پکے مومن نہیں بن سکے توحید پرست نہیں بن سکے اللہ دی قسم صرف اپنے نال وہابی ٹائٹل لگا کر بندہ مومن تے توحید پرست نہیں بن سکتا جدھر اللہ دی توحید نو دلوں نہ اپنا لے اللہ اکبر اللہ دی اطاعت بنا دلوں نہ کر لے حضرات توجہ کرنا اللہ دی اطاعت کی ہے انہوں پہلے دس کا سب تو اللہ دی پہلی ڈیمانڈ کی اطاعت دی کہ اللہ کے نال کسی نو شریک نہیں بنانا اللہ کے نال کسی نو شریک نہیں بنانا اج اسی اپنا معاشرہ ذرا چھوڑ کے دیکھیے
میں گل کرنی نہیں سی لیکن میرے اللہ اکبر ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ گل ہے میں پھر آ ہی گیا میں تمہیں کر دینا آج چند دن پہلے اپنے علاقے کے اندر محمد بنا کا بہت بڑا ایک میلہ ہویا اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا جہلیت کی اینڈ ہو گئی سارے معاشرے اندر اسی جہل بن گئے اللہ کے سامنے شریک نہیں بڑا لگی کیتا ہے اللہ پاک بندے کو سبق دینا لیکن اسی پھر بھی انہیں جہلا انہیں گمراہی کو کہ سانو سبق نہیں آ سکتا میری مسلم ڈیوٹی ہاسپٹل کے اندر ایسی ایمرجنسی کے اندر آخری دن میرے ایسی اور آخری دن عید ایسی تیسرا دن عید اللہ کو اکبر اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں جڑا بندہ مینوں چھڈ کے تے غیر اللہ کی پوجا کر دے میں اللہ نو ذلیل کر کے رکھ دے گا تیسرا دن عید اور آخری دن اس میلے کے بازار دا اوتھے اوٹھ وغیرہ نچاندے نہیں چوندے نہیں اللہ کی قسم ایک اوٹھ تے مچھر کی ہلکا ہو گیا اور 25 تو 26 کیس ایسے آئے جنہیں اوٹھ نے زخمی کر چھڈے بندے ایتھوں پکڑ پکڑ کھوپڑیاں وکھریاں کر چھڈیاں لیکن بندہ پھر بھی نہیں سمجھدا بندہ پھر بھی نہیں سمجھدا مسلمان اور کون سی مسلمان ہی ہے نا سارے ہوتے اللہ اکبر وہ کافر مورتیاں میں پوجی جاتے ہیں وہ مشرک بن گئے اسی اج دربارہ تے سجدے کری جانے غیر اللہ سامنے شریک پا جانا ساڈا معیار کی یار محبت ہے جو عزت اللہ کے نبی نے روکیا ساڈے معاشرے میں زیادہ آ گیا کتوں اسی مسلمان کے محبت مان کے رہ گئے پھر سانو گل کر دی جی اے وہابی ہیں نبی دے اللہ اکبر اللہ کے بڑیا دے گستاخ نہیں اللہ نے اللہ پر ولیاں دا نبیاں دا قدر ہونے کرنا جی اللہ خالق کائنات نے حکم دے چھڑیا نہ اسی پڑھا سکنے نہ بنا سکنے مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ پٹیاں بنانے والا بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیء قدیر بھی اللہ ولادہ دینے والا بھی اللہ آج اسی اللہ کی قسم جگہ جگہ تے اللہ کے نال شریک بنائے ذلیل ہو کے مسلمان رہ گئے دیکھتے نہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہو رہی ہے بچے کا کیا حال ہو رہی ہے اللہ کی قسم مسلمان سے جب اللہ نے چھاڑ کے گھر اللہ کے پہنچا کرتے یہی حال بنا ہوئے گا اسی بات چھاڑ دیتی اللہ کے نبی کی اور 313 نبی کے دور کے اندر لیکن ایمان پختہ سن توحید والے سن اطاعت کرنے والے سن 313 دنال 1000 کا مقابلہ ہوا شکست گئی 1000 میں کفر میں شکست ہوئی اللہ کی قسم ہے مسلمان میں لیکن فلسطین کے مسلمانوں کا حال بھی ہو گیا وجہ کی یہ ساڑیاں کمزوریاں کمیاں نے اسی دلوں نہ اللہ کی توحید کو پڑھایا ہے نہ دلوں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے ہیں اللہ اکبر حضرات اگر چاہتے ہو ساری زندگی کے اندر سارے معاشرے میں خوشحالی آ جائے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے یاد کسی کو شریک نہ بڑھاؤ بڑے وسیع جناب اللہ کے اوپر نرم دل انسان بڑے جناب سانو نرمیاں آ جاندیاں نے اپنے بچوں کو بڑا پیار ہے یعنی کو زخم ہو جائے اللہ کی قسم سانو چین ہی نہیں آتا ڈاکٹر کو لے جانے ٹیکے لگوانے پتہ نہیں کی کرنا رون لگ پہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں لگے میں ٹاپک ہی نہیں سی لیکن دل بیان کرنا چاہتا ہوں اور جہاد نہیں کر سکتے لڑ نہیں سکتے کم از کم فلسطین کے جڑے اللہ کے اوپر بوتلا وغیرہ جناب لیزے نہیں چھڑ سکتے ہو اللہ اکبر سارا معاشرہ پتہ نہیں کتنے چلا گیا ہے اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کرو ہر گھر اللہ کو اکبر سربراہ تو فرض ہے کہ اپنے پورے معاشرے میں لوگ لیکن سارے سربراہ جناب اگر حکومت ہے اگر پاکستان کا ملک ہے تو ملک کے سربراہ ٹھیک نہیں علاقے کے سربراہ ٹھیک نہیں گھر کے سربراہ کی تو ٹھیک ہو جائے کہ تو اصلاح ہو جائے سارے معاشرے کی دوسری کام کی کرنا ہے اللہ کو اکبر پہلی بات ہے اللہ کی توحید کو دلوں اپنانا ہے اگر چاہتے ہو جہنم تو بن جائیے پھر تقوی اختیار کرنا ہے دوسرا کام تیسرا کام کی کرنا ہے حضرات توجہ کرنا اخلاص پیدا کرنا ہے اپنی عبادات کے اندر نیکیاں کے اندر چوتھا کام اللہ تو اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنے کے پنجواں تے آخری کام اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے فرمایا کہ جنہیں اپنے مسلمان پائی کی عزت کا دفاع کیتا اللہ پاک نے اس کو جہنم دیا دنوں ہمیشہ واسطے حرام کر چھڑے
64 پوائنٹ نے جوڑ لیکن تھوڑے سامنے صرف چھڑا بیان اللہ اکبر پوائنٹ بیان کرنے جن نے اپنے مسلمان ویر کی عزت کی حفاظت کی تھی اللہ پاک فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ النار کہ میں اللہ انہوں نے جہنم کی آگ کو حرام کر دینا کنے کو سے اپنے مسلمان اپنی گربان کی بیر کسی کی جان کے لئے کنے کی حفاظت کرنے ساڑھے چوک ساڑھے چورائی محفوظ نہیں اللہ کو اکبر کبیرہ اسی بڑے مجاہدین بڑے توحیدیاں اہل سنت اہل حدیثاں کنیا کو سی لوگوں کی عزت حفاظت کرنے ہیں ساڑھے گوانڈی ساڑھے تو محفوظ نہیں ساڑھے محبت دار ساڑھے تو محفوظ نہیں کہتے اللہ کی قسم سی محمد بڑے کرنے ہیں کنہیں ساڑھے اللہ جہنم دیا کو حرام کر دے رہے کنہیں ساڑھی زندگی میں خوشحالی آ جائے فلسطین کی ماما پہنا کی عزت میں اچھالا جا رہی ہے دن بدین اسی کی تو حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کرنا چاہنا ہوں میرا حکمرانہ میں پیغام ہے سوشل میڈیا دے میرا انشاءاللہ کلپ جائے گا میرا یہ حکمرانہ میں پیغام ہے اگر خود جہاد نہیں کر سکتے اپنی اللہ خود پر اتنی قوت نہیں ہے تو پھر اللہ پر مزید جماعت ہو گئی انشاءاللہ سے جہاد کرنے واسطے تیار جو ساتھ اللہ کو پروفیسر حافظ صحیح صاحب کا انشاءاللہ سے جہاد کریں گے علماء اقتصام ملے صحیح صاحب کا ساتھ جو انشاءاللہ جہاد کریں گے اللہ کے فضل و کرم نال جتنا ہو سکا اسی انشاءاللہ یہودیاں کے خلاف لڑا کے اللہ کے فضل و کرم دے نال بیت اللہ کی کنی عظمت ہے میں کل حدیث پڑھ رہی سی اللہ کی قسم اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی پوچھا کہ اللہ کے محبوب جی بیت اللہ دی اللہ اکبر کنی عظمت ہے بیت المقدس دی کنی عظمت ہے کنی شان ہے اللہ کے محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ اکبر بیت المقدس نو مسجد اقصی نو دیکھ لیندا ہے اور اپنی عبادت پر سجدہ نہیں پاتا ان دی زندگی دے پورے گناہ معاف کر دیتے جاندے قبلہ اول ہے ساڈا اللہ اکبر اور بڑی عظمت ہے فلسطین کی سرزمین تے انبیاء دے اللہ اکبر کتنے انبیاء دا مسکن ہے فلسطین کی سرزمین تے لیکن آج جناب اللہ اکبر کی ظلم ہو رہی ہے لیکن سانو اللہ کی قسم غیرت نہیں آتی ویسی غیرت مند نہیں بن سکتے نوجوان ساڈے نوجوانوں دے کی جناب ہر ٹائم پاڑے تے فضولیات سٹیٹس اسی کدے فلسطین دا سٹیٹس نہیں لگا سکے جو ساڈے بس میں جان سی وہ تے کر سکنے ہاں اللہ اکبر آخری تے چھڑا کام کی کرنا ہے اپنے مسلمان عزت دی مسلمان دی عزت دی حفاظت کرنی ہے اگر چاہتے ہو جہنم تو بچے تے کی کرنا مسلمان دی عزت دی حفاظت کرنی ہے آج دو ٹاپک تھوڑے سامنے بیان کیتے ہیں اللہ دی اطاعت کرنی ہے اللہ دے محبوب دی اطاعت کرنی تے آخری کام کی کرنا ہے اپنے مسلمان دی عزت دی حفاظت کرنی ہے یہ 6 کام تو پچھلے جمعے اندر ایس جمعے اندر 6 کام دسے نے انہیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے میں اور دوسری غالب میں طرح عمل کرنا ہے اللہ کی قسم زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی اور ساڑھے تے جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی اللہ پاک کو قرآن کو سننے میں سنایا ہے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ